مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تر لوگ ایسے ہیں جن پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اب ان میں کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ بیٹیاں چاہے بالغ بھی ہوں ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کی وہ اولاد جو آپ کی زیر کفالت ہے، جس کی شرعاً ذمہ داری آپ پر ہے، تو آپ پر ان کا نان نفقہ واجب ہے، تو ان کی طرف سے صدقہ دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ شکرانہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ چونکہ اتنے بچوں کو پال رہے ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے خاندان کو کھلا رہا ہے، اور ان کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، لہذا شکر میں ان سب کا صدقہ نکالو۔ عید کے دن جرمانے ہوں گے، یہ خوشیاں ہوں گی، تو صدقہ فطر پینلٹی نہیں ہے بلکہ شکرانہ ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام شکرانہ بھی ہے۔ اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ زد پڑتی ہے۔ اسلام کہتا ہے جتنے زیادہ بچے آپ پر شکر کے طور پر، صدقہ بھی اتنا ہی زیادہ، یہ شکر کرنا پڑے گا اتنی اولاد کو میں کھلا رہا ہوں۔ اگر اسلام میں زیادہ بچے برے ہوتے نا تو اسلام کہتا ہے تو ٹیکس دے گا ان کمبختوں کا، اتنے پیدا کیوں کیے نالائق تو نے، ہر ایک کا ٹیکس دے گا۔ تو یہ صدقہ فطر ٹیکس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شکرانہ۔ شکرانے نکالتے ہیں نا بھائی، آج جو ہے نا ہمیں اللہ نے حادثے سے بچا دیا، بھائی شکرانہ نکالو۔ کہتے ہیں نا لوگ یار آج میں پاس ہو گیا ہوں، کیا نکالو؟ شکرانے کا صدقہ نکالو۔ کہتے ہیں نا لوگ ابے صدقہ نکال تو، اور کچھ صدقے بلائیں ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں، ابے مرتے مرتے بچا ہے صدقہ نکال، یہ پینلٹی ٹائپ کا صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ جرمانہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ عید میں جرمانے نہیں ہوتے، عید میں شکرانے ہوتے ہیں، خوشی کا دن ہے۔ تو اب صدقہ فطر آپ پہ واجب ہے آپ کے اپنی طرف سے۔ نابالغ لڑکا، اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، جب بالغ ہو جائے تو اس مٹسٹنڈے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ کھلانا چاہیے لیکن آپ باپ پر ذمہ داری رہتی نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کی ذمہ داری رہتی ہے، تو بیٹیوں کی طرف سے دینا پڑے گا، اور نابالغ بیٹوں کی طرف سے۔ بیگم کی طرف سے آپ پر واجب نہیں ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں، حالانکہ وہ بھی آپ کی کفالت میں ہے، لیکن چونکہ وہ خود مکلف ہے شرعی احکام کی مکلف ہے، تو غریب ہے تو اس پہ واجب ہی نہیں ہے، مالدار ہے تو اپنے پیسوں سے دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ دے دیں گے بالغ اولاد کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے، ان کی اجازت سے، تو ہو جائے گا صدقہ۔ سمجھتے ہو؟ اب یہ واجب کب ہوتا ہے؟ واجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو عید کی صبح صادق ان کی زندگی میں آ جائے، ابھی واجب نہیں ہوا۔ جیسے ہی عید کا دن آئے گا اور عید کا سورج صبح صادق طلوع ہوگی، سورج بھی نہیں، جس نے عید کی صبح صادق دیکھ لی اس پر واجب ہو جاتا ہے شکرانے کے طور پر صدقہ نکالنا، اپنے لیے اور اپنے بچوں کی طرف سے۔ غلاموں کی طرف سے بھی ہوتا ہے لیکن آج کل غلام ہے نہیں، تو یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ فطرانہ، یہ فطرانہ ہی صدقہ ہی ہے نا، یہ بھی سنو تو صحیح، لازم ہو جاتا ہے اس شخص پر۔ باقی ایڈوانس میں دینا بھی جائز ہے، یہ واجب آپ پر ہوگا عید کے دن، ایڈوانس میں دے دیا تو بھی ادا ہو گیا۔ اب ایڈوانس میں دے دیا آپ نے اور عید سے پہلے ہی اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، تو یوں کہا جائے گا اس پر واجب ہوا نہیں تھا، غریبی ہو گئی آپ کی طرف سے۔ سمجھتے ہو؟ لیکن اگر بچ گئے، اللہ سب کو بچا کے رکھے، پھر عید کی صبح صادق آ گئی تو آپ پر واجب ہو گیا۔ پہلے دے دیا تو ایڈوانس۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک چیز ابھی واجب ہوئی نہیں ہے تو پہلے ادا کرنے سے ادا کیسے ہو گئی؟ نماز کا ٹائم ابھی لازم ہی نہیں ہوا اور پہلے ہی پڑھ لو ایڈوانس میں، تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے۔ فقہا کہتے ہیں صدقہ فطر کے لیے عید کا آنا یہ واجب ہونے کے لیے شرط ہے، یہ علت نہیں ہے۔ صدقہ فطر کی جو علت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نابالغ بچوں کے کفیل ہیں، تو وہ بچے تو پہلے سے موجود ہیں نا، تو وجہ پائی گئی ہے۔ جبکہ ٹائم کا داخل ہونا یہ نماز کے لیے علت ہے، صرف شرط نہیں ہے۔ اب علت اور شرط کا فرق آج کل کے اسکالرز کو معلوم نہیں ہے، تو حکم شرط سے پہلے تو پایا جا سکتا ہے، علت سے پہلے نہیں پایا جا سکتا۔ تو علت تو پائی گئی نا، بچے تو ہے نا۔ ہاں جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کا صدقہ فطر آپ نے ایڈوانس میں دے دیا، پھر جب پیدا ہوگا تو دوبارہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ کینسل ہو گیا، کیونکہ وہ بچہ ہی نہیں ہے تو سبب ہی نہیں پایا گیا نا۔ تو اس لیے عید سے پہلے بھی، کیونکہ عید کا آنا شرط ہے، یہ علت نہیں ہے، تو
اسی طرح زکوٰۃ بھی ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے. وہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی واجب ہوئی نہیں ہے تو ایڈوانس میں ہو کیسے گئی؟ بھائی آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ فار ایگزامپل 1 رمضان تھی, پچھلے سال 1 رمضان کو آپ صاحب نصاب بنے, اگلے سال 1 رمضان سے پہلے ہی آپ نے زکوٰۃ دے دی کہ حساب میں بعد میں کر لوں گا, ایڈوانس میں دے دو, تو بھی ادا ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ سال کا گزرنا یہ زکوٰۃ کی علت نہیں ہے, یہ بھی شرط ہے واجب ہونے کی. اصل علت ہے مالدار بننا, وہ آپ پچھلے سال بن چکے ہیں, اس لیے ایڈوانس میں بھی ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ. میں یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ صرف سب کو سوالات کا موقع دوں گا میں, تاکہ ایک کورس کمپلیٹ ہو جائے نا. تو اب کیا ہے کہ جو اس طرح سے آپ نے کر لیا نا تو صدقہ فطر آپ پہ واجب ہو جائے گا. باقی صدقہ فطر کتنا لازم ہے؟ زکوٰۃ تو لازم ہے 2.5% یعنی 40 سے ڈیوائڈ کریں. صدقہ فطر ہے 2 قول ہیں اس میں علماء کے. ایک مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ تھے, بہت بڑے مفتی تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم اور کھجور 4.5 کلو, جو بھی 4.5 کلو. گندم دینی ہے تو کتنی؟ 4.5 کا آدھا, وہ 2.25 کلو. جبکہ دارالعلوم کورنگی اور بنوری ٹاؤن کی رائے یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم. کتنی؟ 2.25. اور جو اور کھجور دیں گے تو 2.25 کا ڈبل 3.5 بنتا ہے میرا خیال, ایسا ہی ہے نا. تو یہ دونوں قول ہیں. تو میں چونکہ اس قول پہ مجھے زیادہ اطمینان ہے 2.25 کلو والے قول پہ, اور ویسے بھی کوئی زیادہ فرق ہے نہیں, تو وہ 2.25 پہ دے دو. تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے آج کی تاریخ میں 360 روپے بنتے ہیں. اور کھجور کا مجھے نہیں پتا ریٹ کیا چل رہا ہے, متوسط درجے کی کھجور. کشمش بھی ڈبل ہے. گندم کو اللہ نے آدھا رکھا ہے. گندم کیا ہے؟ گندم کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آدھا, کیونکہ گندم گندم ہے, ٹھیک ہے نا. پراٹھے کیا ہوتے ہیں؟ پراٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا وہ آدھے بھی کھلا دو گے, آدھا پراٹھا 2 جو کی روٹی سے کیا ہے. تو بس یہ اللہ میاں سے پوچھیں گے پھر قیامت کے دن, اللہ میں گندم میں وہ رکھا ہے کہ بھئی وہ تھوڑی بھی دے دو گے تو ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گندم تھوڑی کھانی چاہیے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. 2.25 کلو گندم ایک غریب کو دیں, صدقہ ادا ہو گیا. گندم نہیں دیں گے جو, تو پھر 4.5 دینی پڑے گی آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب کی ایک دن کی حاجت جتنی جو میں پوری ہوتی ہے نا, گندم آدھی بھی کافی ہے.